شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، تم خدا سے مانگو پاکیزہ نیت کے ساتھ۔ حدیث میں ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کی حاجت پورا کروں گا۔ بہترین گمان خدا کے بارے میں کرنا چاہیے۔ اگر ایک موقع پر دعا قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لینا نقص میرے پاس ہے، میرے پاس دعا کرنے کی شرائط نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جو عہد تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کو تم وفا کرو تو میں اس عہد کو وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہودیوں کو خطاب کر کے فرمائی یہودی خدا کے دشمن تھوڑے ہیں، سارے بشر کے لیے یکساں خدا کا حکم ہوتا ہے۔ میرا وعدے کہ تم وفا کرو، تمہارے ساتھ جو وعدے کیا اس کا میں وفا کروں گا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ تو دعا کی یہ ایک اہم چیز ہے کہ نیات صادقہ کے ساتھ، اس مشہور آیت میں جو اسی روزے کے آیات کے بعد آیا ہے اذا سألک عباد عنی، رمضان کا دعا سے ایک تعلق بھی ہے نا، اسی لیے روزے کے حکم کے بعد، ماہ رمضان کے روزے کے حکم کے بعد فوراً آتا ہے دعا کے بحث۔ اگر میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا میں اپنے بندے سے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اگر بندہ حقیقی معنوں میں مجھ سے مانگے، شرط یہ ہے کہ اذا دعانی، حقیقی معنوں میں مجھ سے مانگے۔ یہاں پر بھی کیا فرماتا ہے؟ بنیات صادقہ، صادق نیت کے ساتھ، پاکیزہ صحیح سچی نیت کے ساتھ خدا سے مانگو۔ وقلوب طاہرہ، دل بھی پاک ہو، قلب سلیم، دین کا اہم ہدف ہے آپ کے دل پاک ہو۔ بری نیتوں کے ساتھ خدا قبول نہیں فرمائے، دل کو تو پاک کرے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ کیا کریں؟ ان یوفقکم لصیامہ، اب خدا یہاں فرماتے ہیں دعا کرو پاکیزہ نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ کہ خدا تمہیں توفیق دے دے روزے کے لیے، روزہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک و تلاوت کتاب، یعنی صحیح معنوں میں روزہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ہاں جی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ ملک میں مثلا انعام دیتا ہے تو کچھ انعامات خود ملک کا سربراہ، وزیر اعظم یا صدر دیتا ہے، یہ زیادہ اہمیت کی علامت ہے۔ کچھ اور لوگوں نے کچھ اور نسخہ پڑھا ہے میں خود اس کا جزا ہوں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود روزے کا جزا ہوں، لقاء اللہ حاصل ہوگا۔ لیکن دوسرے نسخے کے مطابق بھی کیا ہے؟ میں خود اس کی جزا دینا۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی اس کو عزت بخشوں گا۔ اور وہ تلاوت کتابی، اور دعا کرو تلاوت قرآن کے خدا تمہیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہترین پیغام قرآن ہے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا۔ تو تلاوت کا مطلب تلاوت تو پڑھنا ہے، تلا یتلو سے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے مولانا نہج البلاغہ میں مولا کے خطبہ ہے، یہ کیا ہے آغا؟ قرآن کی سب سے زیادہ خریدار ہے جب حق تلاوت ادا نہ ہو، اور کوئی خریدار نہیں ہے جب حق تلاوت یعنی صحیح معنوں میں تلاوت ہو۔ یہاں سے معلوم ہوتا تلاوت یعنی قرآن کی تلاوت کرنا با معنی کی طرف توجہ کے ساتھ معنی کرنا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں قرآن کی کوئی خریدار نہیں ہے ہمارے زمانے میں جب قرآن کی صحیح تلاوت ہو، اور قرآن کی بڑے خریدار ہے جب قرآن کی غلط تفسیر ہو جائے۔ تو صحیح تلاوت یعنی صحیح تفسیر و فہم کے ساتھ۔ خود تلاوت اہم ہے اس لیے کہ باعث بنتا ہے سارے مسلمان قرآن کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن میں تحریف نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے تحریف کی گنجائش نہیں رہی، ہر گھر میں قرآن ہے۔
پھر اس کا معنی کی طرف متوجہ ہو تو پھر معنوی تحریف بھی ناممکن ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ ابھی قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، سب تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن کے، لیکن معنی میں تحریف کرتے ہیں، قرآن کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے معنی سے بے خبر ہے، تو گمراہی کے دروازہ کھلا ہے۔ اگر قرآن کے حق تلاوت ہو تو یہ نہیں ہوگا۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، حقیقی شقی وہ ہے جو مغفرت خدا سے محروم ہو جائے اس عظیم مہینے میں۔ دیکھیں ایک جگہ پر آپ ہے مثلا انواع مختلف قسم کے کھانے، مختلف قسم کے پینے کی چیزیں، سب کچھ ہے، وہاں سے بھوکے نکلے، کہیں کتنے بدقسمت انسان ہے، سب کچھ وہاں پر تھا، بھوکا نکلا ہے۔ ماہ رمضان میں سعادت کے، نجات کے تمام عوامل و اسباب ہے، صبح سے شام تک یاد خدا میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ بھولے سے بھی پانی نہیں پیتے ہیں، بھولے سے بھی کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور پھر افطار کے وقت یاد خدا میں ہوتا ہے، افطار کے بعد نماز 20 رکعت 30 رکعت نمازیں مستحب، اور پھر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، پھر دعائیں، پھر مجلس درس و علم و تحصیل سحر تک، یعنی شب و روز کیا ہے؟ دین اور خدا اور پیغمبر اور اہل بیت کے ساتھ سروکار ہے ماہ رمضان میں، اس کے باوجود مغفرت نہ ہو جائے تو حقیقی شقی ہے، حقیقی شقی ہے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم واذکروا بجوعکم وعطشکم، رمضان میں جو جوع ہے، جو بھوک ہے اور عطش ہے، اس تم یاد کرو، جوع وعطش یوم القیامہ، یوم القیامت وعطشہ، قیامت کے دن کے بھوک کو یاد کرو، قیامت کے دن کے پیاس کو یاد کرو۔ رمضان میں بھوک اور پیاس باعث بنتا ہے قیامت کی یاد تازہ ہو جائے، قیامت کی یاد انسان کے نجات کے ذریعے ہے، بہت اہم ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انبیاء کو معصوم بنایا، خالص بنایا، کس وجہ سے؟ یاد قیامت کی وجہ سے۔ تو یہ رمضان باعث بنتا ہے یاد قیامت ہمارے اندر کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے، مجسم ہو جائے۔ جاننا الگ ہے، زندہ ہونا